آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ خیال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا آئیڈیا جو نیوزی لینڈ سے شروع ہوا اور جو قدرتی دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف قانون کی نہیں بلکہ ثقافت اور فطرت کے ساتھ ہمارے رشتے کی بھی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا ایک دریا کے قانونی حقوق ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، یہ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن نیوزی لینڈ نے اس کا جواب ہاں میں دے کر سچ میں پوری دنیا کو ایک نئی سوچ دی ہے۔ قانونی شخصیت کا مطلب؟ اچھا، تو اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کسی غیر انسانی چیز کو قانونی حقوق دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو قانونی شخصیت یعنی لیگل پرسنالٹی کا آئیڈیا ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قانون میں کسی انسان یا کسی کمپنی کو یہ حیثیت دی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ کمپنیاں تو آپ جانتے ہیں صدیوں سے اس قانون سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اسی آئیڈیا کو فطرت پر لاگو کرنا یہ واقعی ایک انقلابی قدم ہے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہم فطرت کو ایک پراپرٹی، ایک ملکیت سمجھتے تھے جسے خریدا، بیچا یا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوچ یہ ہے کہ فطرت خود ایک قانونی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی جس کے اپنے حقوق ہیں، جسے زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کا حق ہے۔ دریا کی طویل جدوجہد۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا عملی طور پر کیسا دکھتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سننی ہوگی نیوزی لینڈ کے وانگنوئی دریا کی کہانی۔ اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ جیسا کہ نیوز ہیرلڈ بتاتا ہے، یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کی سب سے لمبی قانونی لڑائی تھی۔ مقامی ماوری قبیلے وانگنوئی کی نسلوں نے یہ جدوجہد کی جو 1870 کی دہائی سے شروع ہوئی اور آخرکار 2017 میں ٹی آوا تپوا ایکٹ کی منظوری پر ختم ہوئی۔ وانگنوئی صرف پانی نہیں، ایک روح ہے۔ یہ وانگنوئی ایوی کا دل ہے۔ ان کا قول ہے، کو آو تے آوا، کو تے آوا کو آو، میں دریا ہوں۔ 160 سال تک یہ ماوری قبیلہ دریا کے حقوق کے لیے لڑتا رہا، عدالتوں میں، احتجاج میں، 79 دنوں کے دھرنے میں، مذاکرات میں، اور پھر 2017 میں ایک معجزہ۔ Te Awa Tupua as a legal person with all the corresponding rights, duties and responsibilities. This really is something very special. نیوزی لینڈ پارلیمنٹ نے تے آوا تپوا ایکٹ یا بل وانگنوئی ریور کلیم سیٹلمنٹ منظور کیا۔ وانگنوئی ریور کو ایک ناقابل تقسیم زندہ اینٹیٹی کے طور پر تسلیم کیا، جس میں دریائے وانگنوئی پہاڑوں سے سمندر تک اور اس کے تمام فزیکل اینڈ میٹا فزیکل ایلیمنٹس شامل ہیں۔ اب یہ دریا عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اپنے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس بل کے ساتھ ہی حکومتی معافی، دریا کی روایتی سرگرمیوں کا تحفظ اور جگہ کے نام کی تبدیلی کے علاوہ $80 ملین کا مالی ازالہ اور دریا کے لیے قانونی فریم ورک کے قیام کے لیے $1 ملین کا تعاون شامل ہوگا۔ جب 2017 میں وانگنوئی دریا کو قانونی شخصیت تے آوا تپوا کا درجہ دیا گیا تو اس کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، جہاں 2 گارڈینز مشترکہ طور پر دریا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک گارڈین کا انتخاب نیوزی لینڈ کی حکومت کرتی ہے، دوسرے نگہبان کا انتخاب وانگنوئی ایوی قبائل کرتے ہیں، جن کا دریا کے ساتھ ایک گہرا روحانی اور آبائی تعلق ہے۔ یہ دونوں گارڈینز مل کر دریا کی آواز بنتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام فیصلے دریا کی صحت اور بھلائی کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں۔ اب دریا کی اجازت کے بغیر کوئی منصوبہ نہیں ممکن نہیں۔ اس معاہدے کے بعد وانگنوئی دریا کے ساتھ اب کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ دریا کے قانونی حقوق کی وجہ سے اب کوئی بھی نیا پل، ڈیم یا ایسا کوئی بھی منصوبہ جو دریا کو کسی بھی متاثر کرے بغیر اجازت کے ممکن نہیں۔ دریا سے پانی نکالنا، اس کا رخ بدلنا یا کسی بھی قسم کا آلودہ مادہ بہانا اب مقامی اتھارٹی کی منظوری کے ساتھ ساتھ دریا کے گارڈینز کے نقطۂ نظر کو بھی شامل کرے گا۔ اس معاہدے میں حکومت نے تاریخی طور پر دریا کے ساتھ کی گئی تاریخی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، جیسے کہ ماضی میں ماوری قبیلوں کی مشاورت کے بغیر دریا کی تہہ سے معدنیات کا نکالنا اور دیگر تعمیراتی کام ہیں۔ نیوزی لینڈ سے ایک نئی سوچ کا آغاز۔ اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دریا کو محض ایک وسیلہ یا چیز کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک زندہ وجود کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ ماوری قبائل کے انوائرمنٹ کے فلسفے کی عکاسی ہے، جس میں وہ خود کو دریا کا حصہ اور اپنے آباء و اجداد کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ نیا قانونی فریم ورک دنیا بھر میں فطرت کے حقوق کے حوالے سے ایک مثال بن چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کا یہ ماڈل دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ بھارت 2017، گنگا اور یمنا دریاؤں کو عدالت نے زندہ ہستیاں قرار دیا۔ مقصد یہ تھا کہ آلودگی اور غیر قانونی قبضوں کو روکا جائے۔ ایکواڈور 2008،
دنیا کا پہلا ملک جس نے آئین میں قدرتی حقوق شامل کیے. یہاں درخت اور جنگلات عدالت میں اپنے حقوق کے لیے مقدمہ کر سکتے ہیں. کولمبیا 2016. اٹراٹو ریور کو قانونی شخصیت دی گئی تاکہ مائننگ اور آلودگی سے محفوظ رکھا جا سکے. کینیڈا. مقامی قبائل نے کئی جھیلوں اور دریاؤں کو اسپرٹ بینگز مانتے ہوئے قانونی حقوق دلوائے. یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا قدم ایک عالمی تحریک کا حصہ ہے جس کا مقصد فطرت کو صرف ریسورس نہیں بلکہ پارٹنر ماننا ہے. تو اتنی لمبی جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ قانون اب بالکل صاف کہتا ہے کہ دریا کے اپنے مفاد کو یعنی اس کی صحت اور بھلائی کو سب سے پہلی ترجیح دی جائے گی. اور یہ صرف کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس قانونی ذمہ داری ہے. ان سے بڑی تبدیلی. تو یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ صرف کچھ نئے قانون بنانے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی گہری تبدیلی ہو رہی ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہ قانون سے کہیں بڑھ کر ہے. ماہرین کے مطابق یہ گہری سماجی اور ثقافتی تبدیلی ہے. یہ مقامی ماوری لوگوں کی یعنی دنیا کو دیکھنے کے نظریے کا قانونی اعتراف ہے. ایک ایسا نظریہ جو انسان اور فطرت کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم فطرت پر حکمرانی کرنے والی سوچ سے ہٹ کر اس کے ساتھ شراکت داری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سب کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانیت قدرتی دنیا کے ساتھ اپنے رشتے پر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا فطرت کو قانونی حقوق دینا ہی ہمارے سیارے کی حفاظت کا مستقبل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دنیا تلاش کر رہی ہے.